امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کے مطابق ان اداروں پر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دینے کا الزام ہے۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی میں قائم 3 ادارے، اختر اینڈ سنز، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائٹ انٹرپرائز شامل ہیں۔ امریکی ترجمان نے کہا تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع پر کارروائی ہوگی۔ پاکستان نے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 اداروں پر پابندی کے امریکی اقدام کو متعصبانہ قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی پابندیاں بدقسمتی اور متعصب فیصلہ ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد اپنی خود مختاری کا دفاع اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا تحفظ ہے۔ پابندیاں امن و سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتی ہیں، جس کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ، فریقین کے وکلاء کے حتمی دلائل مکمل۔ ریفرنس کا فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں کی۔ گزشتہ روز نیب وکلاء نے اپنے حتمی دلائل مکمل کیے تھے۔ کیس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ نیب نے ٹرائل کے دوران 35 گواہان کے بیان ریکارڈ کرائے۔ ریفرنس میں گزشتہ سال 27 فروری کو فرد جرم عائد ہوگی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج طلب 190 ملین پاؤنڈ کیس سمیت ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھیں، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے، حکومت کو جو بات کرنی ہے اس سے کرے۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ دونوں جماعتوں کے لیے اپنے گھر دفتر کے دروازے کھول دیے۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے ڈائیلاگ ضروری قرار، بولے کہ سیاسی امور سمیت کسی بھی معاملے پہ کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ حکومت نے ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی یقین دہانی کرائی تھی، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک جب شروع کریں گے جب دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ مذاکرات میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنی رکاوٹوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد بانی پی ٹی آئی اور اپنی قیادت کو رہا کرانا ہے۔ 26 تاریخ کے سانے کا سارا ملبہ بانی نے اپنے سر لے لیا۔ کارکنان کے ڈی چوک آنے کے باوجود بھی مذاکرات جاری رکھے جا سکتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی تک رسائی نہ ملنے پہ خدیجہ شاہ کا چیف جسٹس کو خط۔ ذیلی اصلاحاتی کمیٹی کی اہم رکن خدیجہ شاہ نے خط میں لکھا کہ ذیلی کمیٹی نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل راولپنڈی کا دورہ کیا۔ کمیٹی کا مقصد قیدیوں سے سلوک حقوق کے لیے عالمی معیار کی جانچ پڑتال ہے۔ سیاسی قیدیوں میں بانی پی ٹی آئی بھی شامل ہیں، ان کی رائے حاصل کرنا ضروری تھا۔ جیل انتظامیہ کا موقف بھی آ گیا، کہا کمیٹی کو کسی سے ملنے نہیں روکا گیا۔ کمیٹی کے دورے کے وقت بانی پی ٹی آئی نیب عدالت میں پیشی پر تھے۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار پہ حکومتی اتحادیوں کی الغار، پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی قادر پٹیل اور شادیہ احمدی حکومتی پالیسیوں پہ برس پڑے۔ وزیر مملکت شہزا فاطمہ نے کہا کہ انٹرنیٹ بندش کا حکومت کو کوئی فائدہ ہے نہ شوق، لیکن قومی سلامتی سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ ملک کو سائبر حملوں اور ڈیٹا لیک ہونے سے بچانا ہے۔ ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل نیشن بل مزید مشاورت کے لیے موقع، نیشنل فورنزک ایجنسی بل 2024 منظور، ایوان میں بل وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیش کیا۔ اجلاس کے آغاز پر کورم کی نشاندہی کی گئی۔ سیاسی مطالبہ تسلیم نہ ہونے پہ اپوزیشن کا واک آؤٹ، عمر ایوب کا پنجاب میں پی ٹی آئی ارکان کو زد و کوب کیے جانے کا الزام۔ وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پہ مصر پہنچ گئے۔ مصر کے وزیر برائے پبلک سیکٹر انٹرپرائز محمد شمیمی نے استقبال کیا۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں بتایا کہ وہ D8 اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچے ہیں۔ نوجوانوں میں سرمایہ کاری کے موضوع پہ مباحثے میں شریک ہوں گے۔ D8 ممالک کو غزہ لبنان سے متعلق پاکستان کے موقف سے آگاہ کریں گے۔ مصر کے ساتھ مل کے ترقی خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قاہرہ میں D8 وزراء کونسل اجلاس سے خطاب، کہا لبنان اور شام میں تشدد کی بڑھتی صورتحال باعث تشویش ہے۔ غزہ میں قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی تشویشناک ہے۔ امید ہے کہ اجلاس سے تمام رکن ممالک مستحکم ہوں گے۔ نان فائلرز کے گیٹ شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری، نہ بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گے، نہ 800 cc سے زائد گاڑی خرید سکیں گے۔ ٹیکس لا ترمیمی بل 2024-25 قومی اسمبلی میں پیش، مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئر پر بھی پابندی ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ نان فائلرز کو موٹر سائیکل، رکشہ، ٹریکٹر خریدنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اشیاء فروغ کی قیمتیں کم نہ ہونے کا ملبہ مڈل مین پہ ڈال دیا۔ بولے کہ مارکیٹ میں مرغی دالوں کی قیمتیں مڈل مین کے کردار کے باعث کم نہیں ہو رہی۔ معاشی استحکام کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عدالتیں صرف قانون کی عمارت نہیں، امید اور انصاف کی کرن ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کا گھوٹ کی بات سے خطاب، کہا ججز کے لیے سازگار ماحول، حفاظت وقار کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹس دور دراز کے اضلاع میں ہنرمند افسران کی تقرری کو ترجیح دیں۔ مدارس پہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ سربراہ JOI مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ اسلام آباد میں طلبہ سے خطاب، کہا مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ علماء سب بھائی بھائی ہیں، اصل دشمن کو تلاش کرنا ہے تاکہ ہمارے درمیان تفریق کون ڈال رہا ہے۔ پولیو کا نیا کیس سامنے آ گیا۔ جیکب آباد کا بچہ پولیو کا شکار، قومی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی تعداد 64 تک پہنچ گئی۔ بلوچستان سے 26، خیبر پختونخوا سے 18، سندھ سے بھی 18 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ ایک پولیو کیس کا تعلق پنجاب اور اسلام آباد سے۔ لاہور بن الکبیر گروپ اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے درمیان مفاہمتی یادداشت کی تقریب۔ ہیڈ ایڈمنسٹریٹر الکبیر گروپ دلیپ سندھو نے کہا طلبہ کو ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا جہاں وہ نہ صرف ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی صنعت میں کیریئر بنا سکیں گے بلکہ انہیں دیگر وسائل تک رسائی فراہم کریں گے۔ ایگزیکٹو مارکیٹنگ آفیسر ارسلان محبوب نے کہا ہمارا منصوبہ طلبہ کو اپنی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ اور میڈیا انڈسٹری تک رسائی دینا ہے۔